الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیزان مکرم، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب اور باقی سنتیں ہیں۔ اس فرض، واجب اور سنتوں سے فرق کیا پڑے گا نماز کے اوپر؟ تو نماز کے اوپر یہ فرق پڑے گا کہ اگر کسی نے کوئی فرض چھوڑ دیا تو پوری نماز اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ نماز شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر واجب چھوڑ دیا ہے بھول سے تو سجدہ سہو سے کام ہو جائے گا، نماز پوری لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، البتہ تھوڑا سا نقص آئے گا، دوبارہ اعادہ کرنے کی اور لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آج ہم ان چیزوں کے بارے میں جان لیتے ہیں جو نماز میں فرض ہے، ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ ان کو ہم آج دلائل کے ساتھ پڑھیں گے کہ بھئی نماز میں کوئی چیز فرض ہے تو کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے ساتھ آج ہم جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ارکان نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز میں فرض ہیں وہ 6 ہیں۔ ان میں سے ہے سب سے اول نمبر پر تکبیر تحریمہ، جس سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے۔ اس کی فرضیت کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس میں رب کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد تکبیر افتتاح یعنی نماز شروع کرنے والی تکبیر، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس سے مراد ہے۔ یہاں رک کر یہ جان لیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں۔ تو نماز کی اس شروع والی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے بہت سی ایسی چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے نماز میں۔ مثال کے طور پر نماز سے پہلے کھانا پینا، بات کام کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں حلال تھی، لیکن جیسے ہی نماز شروع کر دی تو اب نہ کھا سکتا ہے، جب تک نماز پوری نہیں ہوتی تب تک کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، کسی اور سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کر دی، کھا لیا پی لیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ نماز میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ تو اس میں کھڑے رہنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ نماز میں کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا بغیر عذر اور بغیر کسی مجبوری کے قیام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ معمولی بہانے پر بیٹھ کر نماز پڑھ لینا یا کرسی پر نماز پڑھ لینا یہ صحیح نہیں۔ ہاں اگر کوئی معقول عذر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری چیز جو نماز میں فرض ہے وہ ہے قراءت قرآن، قرآن کریم پڑھنا۔ نفس قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے اور اس کا ثبوت بھی قرآن کریم ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو بھی آسان لگے وہ پڑھو۔ اس آیت سے نفس قرآن پڑھنے کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا یا اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا، تو یاد رکھو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ فرض نہیں ہے، یہ دونوں واجب ہیں اور اس کا ثبوت احادیث نبویہ سے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور ہم بات کر رہے ہیں فرض کی۔ تو نفس قرآن میں سے کہیں بھی، چاہے سورہ فاتحہ کی شکل میں ہو یا کسی اور سورت کی شکل میں ہو، تو صرف قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ اس کی مقدار کم سے کم ایک آیت اتنا پڑھ لے،
تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے رکوع اور سجدہ، چوتھا اور پانچواں نمبر رکوع اور سجدہ۔ رکوع بھی نماز میں فرض ہے اور سجدہ بھی نماز میں فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اسی طریقے سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو رکوع کرنے کا اور سجدہ کرنے کا حکم، رکوع کرو اور سجدہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ رکوع کرنے کا حکم اور سجدہ کرنے کا حکم یہ دونوں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ آخری چیز جو نماز کے اندر فرض ہے وہ ہے قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدہ کرنا۔ نماز کے بعد اتنی مقدار، جتنی مقدار میں پورا تشہد پڑھا جا سکے اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ تشہد پڑھنا واجب ہے وہ الگ مسئلہ ہے، صرف بیٹھنا اتنی مقدار جتنی مقدار میں تشہد پڑھا جا سکتا ہے یہ فرض ہے۔ اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشہد سکھاتے ہوئے یہ فرمایا تھا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، جب تم یہ پڑھ لو یعنی تشہد پڑھ لو یا اتنا کر لو، آخری قاعدہ اتنا کر لو تو تمہاری نماز پوری ہو گئی ہے۔ اس میں حضور نے نماز کے پورے ہونے کو اس کام پر معلق کیا ہے جس سے اس کا نماز کے اندر رکن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ارکان نماز یعنی فرائض نماز کی بات ہوئی، یہ تو اجمالی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم مسائل متفرقہ کی شکل میں آپ کے سامنے باری باری لاتے رہیں گے، اس کے اوپر جزئی مسائل کی شکل میں انشاءاللہ تعالی۔